تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جو دین عطا فرمایا اس میں یہ فطرت، انسان کی فطرت کی یہ رعایت کہ چونکہ یہ انسان کا فطری جذبہ ہے لہذا اس کی تسکین کا ایک حلال راستہ چاہیے، اور وہ حلال راستہ ہے نکاح۔ اور اس نکاح کو اتنا آسان کر دیا شریعت نے، اتنا آسان کر دیا کہ اس میں نہ کسی، اگر شرعی نکاح کو دیکھو تو اس میں کوئی اڑڑ کھڑکھڑ نہیں ہے، کوئی پیسے کا خرچ نہیں ہے، کوئی تقریب نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ مسجد میں جا کر کسی آدمی سے نکاح پڑھوانا بھی شرط نہیں۔ نکاح کی صحت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ میاں بیوی، دو آدمی اور دو گواہ موجود ہوں، بس دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اور عورت جواب میں کہہ دے میں نے قبول کیا، یا عورت کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، مرد کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، دو گواہوں کی موجودگی میں کہہ دے نکاح ہو گیا۔ نہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کہیں جا کر باقاعدہ نکاح پڑھوایا جائے، کلیسا، عیسائیوں کے یہاں نکاح ممکن نہیں ہے سوائے کلیسا کے۔ اگر کوئی دو آدمی اس طرح آپس میں بیٹھ کر دو گواہوں کی موجودگی میں کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، میں نے قبول کیا، عیسائی مذہب میں وہ نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کب ہوگا؟ جب آدمی جائے کلیسا میں، گرجے میں، اور گرجے میں جا کر پادری کی منت سماجت کرے، پادری کو فیس ادا کرے کہ پادری صاحب ہمارا نکاح پڑھ دیجئے، وہ اپنی فیس وصول کرے گا، اور فیس وصول کرنے کے بعد وہ خاص وقت پر آ کر اس کو وقت دے گا، اس وقت میں جب پادری پڑھائے گا تو نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ضرور کسی آدمی سے نکاح پڑھوایا جائے، دو مرد و عورت اور دو گواہ آپس میں کہہ بیٹھے اور مہر مقرر کر لے، بس ہو گیا نکاح۔ ہاں سنت ہے کہ خطبہ پڑھ لے، اگر شوہر کو آتا ہے خود پڑھ لے، کسی کے بلانے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ عام طور سے نہیں آتا اس واسطے کسی سے نکاح پڑھوا لیا جاتا ہے کہ وہ خطبہ پڑھ دے اور یا وہ قبول کرا دے تاکہ قاعدے میں ہو جائے، ورنہ شرط نہیں اسلامی شریعت کے لحاظ سے یہ کوئی شرط نہیں ہے، نہ خطبہ شرط ہے، نہ مسجد میں جانا شرط ہے، نہ کوئی اور کسی عالم کی موجودگی میں نکاح پڑھوانا شرط ہے۔ اللہ نے اتنا آسان کر دیا، اور اس لیے کر دیا تاکہ انسان کی جو فطری خواہش ہے یہ غلط راستے تلاش نہ کرے۔ جب یہ فطری خواہش پیدا ہو تو انسان اس کے لیے حلال راستہ اس کے پاس موجود ہو۔ یہ تو آج ہم نے اپنے معاشرے میں ٹمار بنا لیا نکاح کو، شادی کرنا جو ہے وہ ایک عذاب بنایا ہوا ہے۔ کوئی آدمی شادی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے نہ ہوں۔ تقریب کے لیے پیسے چاہیے، مہندی کی رسم کے لیے چاہیے، منگنی کی رسم کے لیے چاہیے، اور اتنے سارے آدمی بلانے ضروری ہیں، اور اتنے جوڑے چاہیے، اتنا زیور چاہیے، اتنا ہزار ٹمار بنائے ہوئے ہیں ہمارے رسوم و رواج نے، جس نے نکاح کرنے کو ایک عذاب بنا دیا ہے۔ شریعت میں کوئی پابندی نہیں اس قسم کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، جو بالکل ابتدا میں اسلام لائے ان میں سے ہیں، اور ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی کہ یہ جنت میں ہوں گے، عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آ گئے، نمازوں میں آتے رہے۔ ایک دن مسجد نبوی میں نماز کے اندر حاضر ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو دیکھا تو یہاں ان کے کرتے کے اوپر وہ کوئی زردی نظر آئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، زرد رنگ جیسا ہوتا ہے خوشبو کا، پہلے خوشبو استعمال ہوتی تھی وہ زرد رنگ کی ہوتی تھی، وہ لگی ہوئی تھی۔ حضور نے پوچھا بھائی یہ کیا تمہارے کرتے پر یہ کیا لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اصل میں نے نکاح کیا ہے ایک خاتون سے، اور
اس میں خوشبو لگائی تھی تو خوشبو کا نشان رہ گیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا نکاح کیا بھائی، اللہ تعالیٰ برکت دے تمہارے نکاح کو، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. اور پھر ساتھ میں یہی فرمایا کہ بھائی کسی وقت ولیمہ کر لینا اپنے نکاح کا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ میں سے 10 خوش نصیب صحابہ میں سے جن کو جنت کی خوشخبری دی ہوئی ہے، اور ان جانثار صحابہ کرام میں سے ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اوپر اپنا خون گرانے کو تیار. نکاح کر لیا، حضور کو بلایا بھی، حضور کو دعوت بھی نہیں دی. اور جب حضور کو پتا چلا کہ نکاح کر لیا تو یہ بھی نہیں حضور نے فرمایا کہ بھئی وہاں اکیلے اکیلے بیٹھ کے کر لیا تم نے نکاح، ہمیں بلایا بھی نہیں، آپ نے کوئی شکایت بھی نہیں کی ان سے. تو کیوں؟ اس واسطے کہ یہ سارا کچھ قاعدے شرطیں جو ہم نے اپنے معاشرے میں لگا رکھی ہے کہ جب تک 1000 آدمی نہ بلایا جائے، جب تک وہ شامیانے نہ لگایا جائے، اور جب تک جہیز اتنا سارا نہ ہو اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی. یہ کوئی تصور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. اسلام نے یہ کیوں؟ اسی لیے تاکہ نکاح کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ انسان اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے غلط راستے تلاش نہ کرے. اتنا آسان کر دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک اور صحابی ہے، انصاری صحابی، حضور کے بڑے ہی چہیتے صحابی، بڑے لاڈلے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح انہوں نے ایک مرتبہ ذکر کر دیا برصغیر کیا کہ حضرت میں نے نکاح کر لیا. تو پوچھا کہ اچھا تم نے جو نکاح کیا تو کسی کنواری لڑکی سے کیا یا کسی شادی شدہ سے کیا جو جس کی پہلے شادی ہو اس سے کیا؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میری بہنیں تھیں چھوٹی چھوٹی، میرے باپ چھوڑ کے چلے گئے تھے 6 بہنیں اور وہ سب چھوٹی چھوٹی تھیں، تو ان کو ضرورت تھی کہ کوئی ایسی عورت ہو جو ذرا سمجھدار ہو اور ان کی تربیت بھی کر سکے. تو اگر میں کسی کنواری لڑکی کو لے آتا تو وہ اس کی پوری دیکھ بھال نہ کر پاتی، اس واسطے میں نے ایک شادی شدہ عورت سے نکاح کیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت برکت دے تمہارے نکاح کے ساتھ. یہاں بھی نہ حضرت جابر نے حضور کو بلایا اور نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت فرمائی کہ بھئی تم نے تو اکیلے اکیلے کر لیا، ہمیں نہیں پوچھا. تو یہ مزاج تھا جو دین نے پھیلایا. آج ہم لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہ کر، غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر اپنے نکاحوں میں، اپنے شادی بیاہ کے اندر اتنی رسمیں بڑھا لی ہیں کہ وہ عذاب بن کر رہ گیا ہے. ایک آدمی کے لیے نکاح کرنا بڑا مشکل ہو گیا. تو شریعت نے یہ راستہ رکھا آسان کر کے، بھائی نکاح کر لو اور اس نکاح کے ذریعے تمہیں چھوٹ ہے اپنی جنسی خواہش کے جائز ذرائع سے تکمیل کرنے کی. رہبانیت کی دعوت نہیں دی کہ تم چھوڑ دو. اور پھر یہ نہ صرف یہ کہ اجازت دی، اجازت ہی نہیں دی بلکہ یہ فرمایا کہ میاں بیوی کے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں وہ در حقیقت صرف جائز ہی نہیں ثواب کا ذریعہ ہے.